السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک روشنی ہے اور اردو اس روشنی کا حسن۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض عالم اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس خوبصورت سے چینل عظمائے اردو پہ۔ یہ چینل بہار بورڈ کلاس 10ویں اور 12ویں کے اردو طلبہ کے لیے ہے۔ یہاں چیپٹر کے اہم ترین سوالات امتحان کے مطابق بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ اردو زبان کو سمجھنا اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج میٹرک کا ایگزام ہو گیا، امید ہے آپ لوگوں کا ایگزام اچھا ہوا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے گن کیا ہوگا۔ تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1 نمبر والا کوشچن کیسے حل کیا جائے اور اس میں کوشچن کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو اس کو ہم لوگ آج دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ درج المعروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں، یعنی 50 کا جواب دینا تھا 100 میں سے، ہے نا، اور سب کا نمبر 1 1 تھا۔ تو پہلا سوال ہے کہ پروین شاکر کے والد کا کیا نام تھا؟ پروین شاکر کے والد کا نام پوچھا گیا ہے، تو اس میں ہے سید ثاقب حسین، سید خالد حسین، سید جابر حسین اور سید شاکر حسین۔ سوال نمبر 1 کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی سید شاکر حسین۔ سوال نمبر 2 ہے حسن نعیم کی پیدائش کب ہوئی؟ 1920، 1922، 1924 یا 1926؟ سوال نمبر 2 کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی 1926 عیسوی۔ 1926 عیسوی۔ سوال نمبر 3، جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ اے نظم معرہ کہتے ہیں، بی آزاد نظم کہتے ہیں، سی غیر مردف کہتے ہیں اور ڈی مردف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی غیر مردف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، بستیاں چاند کے بسانے والوں، بستیاں چاند کے بسانے والوں، اس مصرے میں خالی جگہ کو بھرنا ہے۔ چاند کے بسانے والوں، تارے، ستاروں، سورج یا سیاروں؟ بستیاں چاند کی تاروں کے بسانے والوں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے تارے ہے یا ستاروں ہیں یا پھر سورج ہے یا پھر سیارہ ہے۔ سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے بی۔ سوال نمبر 5، باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ اے بزرگی، بی رزق، سی رحمت، ڈی مہربانی۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی رحمت۔ سوال نمبر 6، اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ اے شکیلہ اختر، بی سہیل عظیم آبادی، سی قمر جہاں، ڈی نگار عظیم۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی نگار عظیم۔ سوال نمبر 7، گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے گرین ہاؤس کے گیسوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اے کم کرنا ہوگا، بی بڑھانا ہوگا، سی اسی حالت میں رکھنا ہوگا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے اے، یعنی کم کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 8، شامل نصاب مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ اے سر سید احمد خان، بی ڈاکٹر عبد المغنی، سی پروفیسر لطف الرحمان اور ڈی ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی عبد المغنی۔ سوال نمبر 9، ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا کیا نام تھا؟ اے عبد الرحمان ہے، بی عبداللہ ہے، سی عبد الرؤوف ہے اور ڈی عبد الصمد ہے۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی عبد الرؤوف۔ سوال نمبر 10، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی 14 اپریل 1991 عیسوی کو بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 11، درج ذیل میں سے اس میں نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں نکرہ 11 کا ہے سی، یعنی ندی۔ سوال نمبر 12، درج ذیل میں تخلص کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے سی۔ سوال نمبر 13، علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ علم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کینچی کیا ہے؟ یہ کینچی اس میں آلہ ہے۔ وہ کیوں خاموش ہے؟ سوال نمبر 15، وہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ سی، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ سوال نمبر 16، پانی بھرنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، امید ختم ہونا۔ درج ذیل میں ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ سوال نمبر 17 میں پوچھا گیا ہے، اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آیا ہوگا۔ سوال نمبر 18، متضاد الفاظ کی مثال ہے نصیب و فراز۔ سوال نمبر 19، احمد پڑھ رہا ہے، اس میں احمد کیا ہے؟ سوال نمبر 19 میں ہے موصوف۔ 15 افراد میں 15 کیا ہے؟ اس میں تعداد ہے۔
भीम राव के वालिद का नाम क्या था? भीम राव के वालिद का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। सवाल नंबर 22, झैल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है? ताबीर व तनकीद। सवाल नंबर 23, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? औलाद। सवाल नंबर 24, वहां मत जाओ कौन सा फेल है? फेले नहीं। सवाल नंबर 25, दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदही कीजिए। सवाल का सही जवाब है डी, यानी पहाड़ी। सवाल नंबर 26, वो इसम जिससे आदमियों या चीजों के गिरोह या झुंड का पता चले क्या कहलाता है? सी, इसमें जमा। जुल्म की जिद क्या है? जुल्म की जिद है अदल, यानी बी। दर्ज झैल में साबका की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 28 में है साबका की निशानदही कीजिए। साबका है अनपढ़। सवाल नंबर 29, तुम आते हो, इस जुमले में तुम कौन सा सेगा है? 30 का सही जवाब है 29 का सही जवाब है बी, सेगा वाहिद हाजिर। दर्ज झैल में लफ्ज़ मुअन्नस की निशानदही कीजिए। सी, यानी दुआ। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किन कामों में गुजारा? सवाल नंबर 31 का सही जवाब है सी, वाज़ो तबलीग में। सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? ए, सैयद मुजीबुर रहमान। सलाम मछली शहरी की वफ़ात कहाँ हुई? ए, लाहौर में। दर्ज झैल में कौन सा अफसाना सुहैल अज़ीमाबादी की तख्लीक है? सवाल नंबर 34 का सही जवाब है सी, भाभी जान। मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ कौन हैं? ए, शौक लखनवी। महवे हुस्न यार थामे मिसरा को मुकम्मल करें। सवाल नंबर 36 का सही जवाब है बी। सरापा किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? डी, मरसिया। गालिब की बेगम का नाम क्या है? ए, उमराव बेगम। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन हैं? राशिदुल खैरी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। सवाल नंबर 41, जगन्नाथ आज़ाद ने 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से किस ज़बान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की? फारसी में। सवाल नंबर 42, चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? सी, 42, आतिश। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? 43 का ए, सियालकोट। बेदी से इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? इस्मत चौथई। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? सी, यानी 3। मिर्जा गालिब का इंतकाल कब हुआ? 15 जनवरी 1869। ए, लोहे का चना चबाना का मतलब क्या है? सख्त मुकाबला। सवाल नंबर 48, दर्ज झैल में से उस लफ्ज़ की निशानदही कीजिए जिसमें नून गुन्ना हो। बी, जंग। दर्ज झैल में लाहिका की तलाश कीजिए। सी, दौलतमंद। किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? बी, गरहन। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद अली जाफरी। दर्ज झैल में मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। बोतल। दर्ज झैल में काम का मुतरादिफ क्या है? सी, काम का मुतरादिफ काज है। लफ्ज़ जिंदा के क्या माने हैं? कैद खाना। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान। निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है? सी, तनकीद। सिन्फ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? ए, मुस्तहकम। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? डी, 5। मुहावरा आंखों का तारा होना का क्या मतलब है? बहुत प्यारा होना। मुबारक अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1958। निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अक्स। लफ्ज़
آب خرا کے صحیح معنی کیا ہیں؟ اے گرم پانی کا بھاپ۔ درج ذیل میں سر سید کی تصنیف کون سی ہے؟ آثار السنادید۔ سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ اے 1898۔ بیدی کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ دانا و دوام۔ مہدی افادی کے شامل نصاب خط میں کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ سید مقبول احمد۔ عرفان صدیقی کے والد پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ پروفیسر۔ یہ گھر نیا اس جملے میں موصوف کون ہے؟ بی گھر۔ درج ذیل میں مہمل لفظ کون سی ہے؟ وادمی یعنی ڈی۔ وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بی لقب۔ درج ذیل میں کون سی نظم امرتا پریتم کی ہے؟ انسان۔ نظم بارش کی ایک صبح کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اے اسلم مرزا۔ میتھلی زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ بہار۔ تیرا دوئی نے خالی صندوق کے ساتھ آخری بار کیا معاملہ کیا؟ توڑ دیا۔ دوحہ میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4۔ حسن نعیم کا سلسلہ نسب حضرت علی سے ملتا ہے۔ مصحفی کی درج ذیل میں کون سی مثنوی مصحفی کی ہے؟ کھٹمل نامہ۔ نسیم کا انتقال 1845 عیسوی میں ہوا۔ سید محمد جعفری کی تخلیق کردہ سوخی تحریر کیا ہے؟ شعری مجموعہ۔ پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910۔ فعل کی جمع کیا ہے؟ افعال۔ لفظ ہندی کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی۔ اردو کی پہلی باضابطہ ادبی نثر کی کتاب کون سی ہے؟ سبرس۔ کے سچیدانند کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ انسان۔ افسانہ سورج کا گھوڑا کے افسانہ نگار کون ہیں؟ اننت مورتی۔ مدھوکانت بابو کے پاس خط کہاں سے آیا تھا؟ گھر سے۔ کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ آدمی کا۔ شامل نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ قمر جہاں۔ قمر جہاں کی تصنیف حرف و آگہی کی کس نوعیت کی ہے؟ تنقید۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے کس طرح مصرع مکمل گئے موسم میں جو کھلتے تھے کی طرح مصرع مکمل کیجیے۔ گلابوں کی طرح۔ افسانہ فرار میں محمود کا ایک دوست ہے اس کا نام ندیم ہے۔ درج ذیل میں کون ڈپٹی نذیر احمد کا ناول نہیں ہے؟ فردوس بری۔ توبۃ النصوح کب منظر عام پر آیا؟ اس چاروں آپشن میں وہ صحیح کوئی نہیں دیا گیا ہے تو اس لیے اس کا نمبر سب کو برابر ملے گا جس نے بھی کیا ہوگا۔ چکبست کا انتقال کہاں ہوا؟ رائے بریلی۔ کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے؟ 1947 عیسوی میں۔ پرویز شاہدی کولکاتہ کے کس اسکول میں مدرس ہوئے؟ اسلامیہ اسکول۔ شامل نصاب خط میں شہباز نے کس کے تعطیل میں گھر آنے کا ذکر کیا ہے؟ محرم کی تعطیل۔ بیدی کو اردو افسانہ نگار کا ناخدا کس نے کہا ہے؟ خواجہ احمد عباس۔ سراج کو ملازمت کس شہر میں ملی؟ دہلی۔ تو بچوں 100 سوال کو حل کیا ہم لوگوں نے۔ ہمارے پاس سیٹ سی تھا۔ آپ لوگوں نے کتنا صحیح کیا اس کے بارے میں بتائیے۔ ہم نے جو پڑھایا تھا اس میں زیادہ تر آیا ہے، لگ بھگ 75 سے 78% جو ہم نے پڑھایا تھا اس میں سے آیا ہے۔ کچھ جو ہے ادھر ادھر سے آیا ہے یا جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کا پیپر کیسا ہوا اور کس طرح کا رہا اور کتنا نمبر آپ نے گن کیا ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 10ویں اور 12ویں اردو کے سارے چیپٹر کے اہم سوالات ہمیشہ ملتے رہیں تو عظمائے اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔